یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی منفرد انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ انٹرویو پاکستان کی بصارت سے محروم کمیونٹی کی تاریخ کے ایک روشن باب کو خراج تحسین پیش کرنے کی بامقصد کاوش ہے۔ اس خصوصی گفتگو میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم محترمہ خورشید نیاز، والدہ محترمہ سائمہ نیاز اور مسز عائشہ نثار ہمشیرہ محترمہ سائمہ نیاز سے تفصیلی بات چیت کر سکیں۔ مرحومہ سائمہ نیاز پاکستان میں آڈیو ورلڈ کی بانی اور PFFB کی سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر تھیں۔ وہ ایک غیر معمولی بصیرت رکھنے والی نڈر اور باہمت خاتون تھیں جنہوں نے اپنی زندگی بصارت سے محروم افراد کی فلاح، خود مختاری اور سماجی شمولیت کے لیے وقف کر دی۔ اس نشست میں ہم نے محترمہ سائمہ نیاز کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ اور بہن کی زبانی سنائی جانے والی یہ داستان نہ صرف ایک ماں اور بہن کی یادوں کا عکس ہے، بلکہ ایک ایسی رہنما کی جدوجہد کا زندہ ثبوت ہے جس نے بے شمار زندگیوں کو نئی سمت دی۔ یہ گفتگو محترمہ سائمہ نیاز کے مشن، ان کے خواب اور ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کو محفوظ کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی خدمات سے روشنی حاصل کر سکیں۔ اس انٹرویو میں میزبانی کے فرائض انجام دیے فہیم طارق نے، جبکہ آڈیو کنٹرول انجینئر ہیں محمد وقاص۔ شکریہ۔ ایک خوف سا دل پہ طاری ہے، اس ڈر سے دل کتنا بھاری ہے۔ آج جب پلکیں جھپکیں گی، کیا ان سے نظر ٹپکے گی؟ پھر سب کچھ کتنا یاد آئے گا، وہ سب جو اس کے ساتھ جائے گا۔ چھو چھو کر لکھنا پڑھنا بھی، گن گن کر سیڑھیاں چڑھنا بھی، رنگوں کا سلجھنا بھی، سلجھ کر پھر الجھنا بھی، گرتی بارش کا سننا بھی، چند سوکھے پتوں کا چننا بھی، چلتے چلتے رکنا بھی، کچھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھکنا بھی، دھیرے دھیرے کہنا بھی، آسان مشکل سب سہنا بھی، اس کے خیال میں دن بھر اڑنا بھی، اس کی آواز کے رخ پر مڑنا بھی، یاد آئے گی ترتیب بھی، جاؤ گی جب دور بھی قریب بھی، یاد آئے گا چھڑی کا کھٹکنا بھی، پھر ایک ایک رستے سے بھٹکنا بھی، نظر آئیں گے کچھ پھول بھی، پر دیکھو گی کچھ دھول بھی، مٹ جائیں گے غم بھی، زیادہ بھی اور کم بھی، ہاں دل تو میرا کھل جائے گا، پر جہاں تو سارا ہل جائے گا، مل جائیں گے پھر پیارے بھی، تمہارے بھی ہمارے بھی، ایک خوف سا دل پر طاری ہے، اس ڈر سے دل کتنا بھاری ہے، اس کے خیال میں دن بھر اڑنا بھی، پھر اس کی آواز کے رخ پر مڑنا بھی۔ اس نظم کو قلم بند کیا محترمہ سائمہ نیاز نے، جن کی زندگی روشنی اور اندھیرے کے بیچ ایک شاندار جدوجہد کی کہانی ہے۔ بچپن میں بینائی سے محروم ہو جانے کے باوجود انہوں نے علم کی راہوں کو اپنی جستجو اور حوصلے سے روشن کیا۔ محترمہ سائمہ نیاز نے 1995 میں PFFB کے ساتھ وابستگی اختیار کی اور آڈیو ورلڈ جیسا انقلابی پروگرام متعارف کروایا، جو آج بھی ہزاروں بصارت سے محروم افراد کے لیے علم و آگہی کا سفر ہے۔ ان کی جدائی نے اپنے چاہنے والوں کو سوگوار ضرور کیا، مگر ان کی خدمات، یادیں اور خواب آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سامعین کرام، PFFB آڈیو ورلڈ اور میڈم سائمہ کی خدمات اور زندگی سے متعلق آپ کے سوالات اور ان سے جڑا تجسس اس خصوصی نشست کا بنیادی محرک ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ میڈم سائمہ جیسی عہد ساز شخصیت کی زندگی، عزم
اور مسلسل جدوجہد پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی والدہ محترمہ مسز خورشید نیاز اور ان کی بہن محترمہ مسز عائشہ نثار صاحبہ. ان کی بہن مسز رضیہ سعید صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کرنا تھا، لیکن خرابی صحت کی وجہ سے آج وہ ہمارے بیچ شامل نہیں ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پی ایف ایف بی آڈیو ورلڈ کی جانب سے آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کے بلانے کا. آپ میڈم سائمہ کے بچپن کو کس طرح سے بیان کریں گی، خصوصاً جب وہ بصارت سے محروم نہیں ہوئی تھی؟ ایکچولی سائمہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو سائمہ کی عمر اس وقت 2.25 سال تھی. تو وہ بالکل ایک نارمل بچہ، ہنستا کھیلتا ہے، ہیلدی بچہ جیسے ہوتا ہے اس ایج کا، ویسے ہی تھی. تو اس کے بعد اسے بخار ہوا اور اس کی جو آئی سائٹ خراب ہوئی. تو ویسے بالکل نارمل بچوں کی طرح ہی تھی. ہاں جی. پھر وہ ساری کہانی جو بات کی ہے وہ شروع اس کی آئی سائٹ جانے کے بعد شروع ہوئی ہے. ہاں جی. تو جب فیملی کو ان کی بینائی کے ختم ہونے کا علم ہوا، اس وقت آپ کے جذبات کیسے تھے اور آپ کا رد عمل کیسا تھا؟ اور پھر اہم بات یہ کہ اس مشکل گھڑی میں فیملی نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے، کس طرح سے آپ نے ان کی ہمت بڑھائی؟ ظاہر ہے جی، جب اس کی نظر گئی تو ہمارے لیے تو بہت بڑا صدمہ تھا، اسپیشلی میرے لیے اور میرے میاں کے لیے. بچے تو میرے بہت چھوٹے تھے سب. بڑا بیٹا 9 ایئرس کا تھا اور یہ سب چھوٹے چھوٹے تھے. وہ صدمہ ہمارے لیے ہی تھا، نہ سائمہ کے لیے تھا. اس کو بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو یہ چیز جو تھی ظاہر ہے بڑا کرب تھا جی، بڑا صدمہ تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک والدین کے لیے جن کا بچہ ہنستا کھیلتا ہے، ایک دم سے اس کا اندھیرا ہو جائے لائف میں، تو کیا گزرتی ہے ان پہ. تو وہی کیفیت ہماری بھی تھی. تو جب ایسا ہو گیا تو اب ہم نے سوچا کہ اس کا علاج کے لیے ہم یہی تدبیریں کرنے لگے کہ علاج کے لیے کہاں لے کے جائیں، کیا کریں. ڈاکٹر کے پاس بھاگے، ادھر ادھر جو کسی نے بتایا وہ کرتے رہے ہم لوگ. تو اسی میں نا وہ 2-3 سال تو یوں ہی گزر گئے ٹریٹمنٹ میں، کیونکہ وہ ابھی پڑھنا اسکول بھی نہیں جاتی تھی، اتنی چھوٹی تھی جب یہ سب کچھ ہوا. تو ہم کبھی آنکھوں پنکچر کرا رہے ہیں، کبھی اس کو اسکول میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت ہم لوگ راولپنڈی میں رہتے تھے. تو سب سے پہلے تو ہم اسے وہ جو علاج کے بعد نا، علاج کے دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ 5 سال کی ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے اس وقت 5 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کرایا جاتا تھا اس زمانے میں. جی. جب وہ 5 سال کی ہوگی اور ہم کنفرم ہو گئے کہ بھئی اس کا علاج تو کوئی ہے نہیں، ڈاکٹروں نے بھی بتا دیا، تو پھر ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. اس کے بعد ہمیں اس کی تعلیم کی طرف سوچا کہ اسے پڑھایا جائے اور اس کی زندگی، مطلب ہم اس کی آنکھیں بنے، ایک مطلب دوسرے الفاظ میں. تو پھر ہم اسے اسکولوں میں لے کے گئے، بلائنڈ بچوں کا جو اسکول تھا. تو راولپنڈی میں 2-3 اسکول تھے، ہمیں کسی نے بتایا کہ جی یہی اچھے اسکول ہے. ہم وہاں لے کے گئے، میں اور بریگیڈیئر صاحب. لیکن وہاں جب گئے تو جو حالات تھے ان اسکولوں کے، وہاں تو سچی بات ہے ہمارا دل نہیں کیا کہ ہم اپنا بچہ جان ڈالیں، کیونکہ نہ کوئی بریل کا سسٹم تھا، نہ کوئی بکس تھیں، نہ کوئی ٹیچروں کو کوئی پتا تھا کہ بریل کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے. تو ہم بڑے مایوس ہوئے. پھر ہم اسے گھر لے کے جب آئے اسکولوں میں پھر آپ روکے، تو پھر ہمیں یہ ہوا کہ اسے کیا کیا جائے اس کی تعلیم کے لیے. لیکن بڑے پریشان تھے. جب پاکستان میں تو کوئی ہوپ تھی ہی نہیں، کہ اس وقت نہیں تھی جی. اب تو بڑا اچھا سسٹم ہو گیا ہے، بلائنڈ بچوں کے لیے بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں. اس وقت کوئی ایسی سہولت نہیں تھی. تو پھر ہم اسے ٹریٹمنٹ کے لیے لندن لے کے گئے 5 سال کی جب تھی. تو جب ہم وہاں لندن لے کے گئے تو ہم سوچ رہے تھے کہ لندن جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، امید تو ہوتی ہے نا. ہم یہی کہتے تھے کوئی نہ کوئی علاج تو اس کا ہو گئی نا آفٹر آل. تو خیر جب لندن لے کے گئے تو ڈاکٹر سارے ہارلے اسٹریٹ میں سب ڈاکٹر بیٹھے، سب کو بورڈ بیٹھا. جب انہوں نے سب دیکھ لیا، بلکہ انہوں نے 1 ہفتہ اسے ہاسپٹل میں بھی رکھا ہمارے بغیر. انہوں نے کہا جی آپ اسے چھوڑ جائیں ہاسپٹل میں، ہم نے اسے آبزرو کرنا ہے کہ یہ بچی صرف بلائنڈ ہے یا مینٹلی بھی ریٹارڈیڈ تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا جی مینٹلی تو آپ بات چیت کر رہے ہیں اس کے ساتھ، دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ انگلش نہیں بول سکتی تھی نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ماں باپ کچھ چھپا رہے ہیں. پھر انہوں نے 1 ہفتہ اسے ہمارے بغیر
ہاسپٹل میں رکھا. ہم بڑے پریشان تھے کہ اسے انگلش بھی نہیں آتی اور یہ بچی 5 سال کی بچی یہاں رہے گی تو کیا کرے گی 1 ہفتہ. ان کا یہ ہمارا ہیڈیک آپ کا نہیں، آپ چلے جائیں، اور آپ نے فون بھی نہیں کرنا اس 1 ہفتے میں. خیر ہم بڑے پریشان ہوئے لیکن ہم آ گئے. میں اپنے بڑے بھائی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے ہم لوگ، ہم ادھر آ گئے. تو 1 ہفتے کے بعد ہم گئے بڑے ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں اسے کتنی چوٹیں لگی ہوئی ہوں گی، پٹکی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا جس طرح ہوتا ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے اسے بلایا اور یہ ہنستی کھیلتی انگلش بولتی آ رہی ہے جی اس کے ساتھ. وہ جو اس کے ساتھ گائیڈ تھی نا اس کے ساتھ کہہ کے لگا رہی ہے. ہم حیران ہو گئے کہ یہ وہی بچہ ہے جو تھوڑا ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. اتنا اس 1 ہفتے میں جو انہوں نے کانفیڈینس اسے دیا اس کو ہی دیکھ کے تو ہم حیران ہو گئے. اب خیر اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم تو پاکستان میں رہتے تھے اور آرمی میں تھے اس کے فادر. ہم تو نہیں جا سکتے تھے اور نہ پڑھا سکتے تھے، اتنے وہ مادی حالات بھی اس طرح کے نہیں تھے. خیر جب ہم وہاں گئے تو ہم نے سارا یہ سوچ بچار کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کس طرح اسے یہاں پڑھایا جائے. تو میرے بھائی ویری کائنڈ آف وہ بڑا ہی اچھا انسان ہے. اس نے کہا کہ میں اسے اڈاپٹ کرتا ہوں اور آپ اسے یہاں چھوڑ جائیں، یہ پڑھے گی. کہ وہ تو آپ نے دیکھ لیا 1 ہفتہ آپ کے بغیر کتنی خوش رہی ہے، تو وہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ یہ نہیں رہ سکتی، تو آپ اسے یہاں میں اڈاپٹ کرتا ہوں اسے لیگلی. تو ہم نے کہا نہیں یہ تو پھر ارے آپ پہ بوجھ ہوگا ایک جو. اس نے کہا نہیں میں جب خود کہہ رہا ہوں تو بوجھ کیسے ہے. انہوں نے ہمیں بڑا فورس کیا کہ نہیں آپ اسے یہاں چھوڑیں. انہوں نے اسے پھر لیگلی اڈاپٹ کیا کورٹ میں جا کے. 5 مہینے لگے ہم وہاں رہے اور یہ پھر اس کی اڈاپشن ہو گئی وہاں پہ. اس کے بعد یہ اس کا جو پہلا دن تھا نا پڑھائی کا، یہ اسکول کا 5 سال کی تھی یہ، وہ وہاں پہ ہوا لندن میں. تو وہاں کا ایک اسکول تھا چارلی ووڈ، اس میں اس کا داخلہ ہوا. تو وہ پھر جب ہم وہاں گئے انہوں نے کیونکہ وہ بلائنڈ اسکول تھا، سارے بچے بلائنڈ تھے، سارے ٹیچر اور ہر سہولت تھی وہاں تو آپ کو پتہ نہیں اس طرح نہیں کرتے، پہلے سہولتیں مہیا کرتے ہیں پھر اسکول بناتے ہیں. یہاں پہلے اسکول بنتا ہے بعد میں سہولتیں آتی ہیں. تو وہ خیر یہ وہاں گئی تو سارے بچے بھی بلائنڈ تھے سب کچھ. تو بڑا اچھا اسکول، پورا پرنسپل اتنا اچھا انسان تھا، اس نے ہمیں اتنی حوصلہ ہمت دی. خیر جی تو ہم اسے وہاں چھوڑ آئے. پھر اس کے بعد یہ 3 مہینے وہاں، ہر 3 مہینے کے بعد ہم جاتے تھے اسے ملنے کیونکہ بہت چھوٹی تھی. جب ہم 3 مہینے کے بعد اس کے فادر گئے، میں نہیں گئی تھی، میرے ہسبینڈ گئے، تو وہ اس کے اسکول میں ہی گئے پہلے کیونکہ ان کی فلائٹ صبح تھی تو یہ اسکول چلی گئی تھی. تو پھر وہ جب گھر پہنچے تو وہ پھر اسکول گئے اس کو ملنے. تو پرنسپل کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں اسے اس طرح سائمہ کا فادر ہوں. تو انہوں نے اسے سائمہ کو بلایا اور انہوں نے خیر یہ وہاں ملی آفس میں. اس کے بعد پرنسپل نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، آپ اپنے فادر کو اپنے کمرے میں لے جاؤ. تو نیاز تھوڑے سے گھبرائے کہ یہ کس طرح مجھے کمرے میں لے جائے گی، کمرہ دور تھا ظاہر اسکول کے اندر تو نہیں تھا. تو وہ یہ آگے آگے سب کہہ رہی ہیں پھلانگتی دوڑتی بھاگتی. نیاز حیران ہو گئے کہ یہ 3 مہینے میں اس کی شخصیت ہی بدل گئی. اتنا کانفیڈینس کہ میرا خیال میرے دوسرے بچوں میں نہیں آیا اتنا جتنا اس میں تھا. تو وہ وہاں پھر گئے، پھر بیٹھے، سارا اس نے انٹروڈیوس کرایا اپنی فرینڈس کو، سارا بتایا کہ ہم یہاں یوں رہتے ہیں جس طرح. تو یہاں سے اس کی زندگی کا جو تھا نا وہ ٹرننگ پوائنٹ جو تھا نا وہ یہ تھا. وہ جو سائمہ بنی نا جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کا یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا. ماشاء. آپ کچھ کہنا چاہیں گی، بچپن کی کوئی یاد یا کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں تو بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز فار ایز آئی ریمبر بہت ہی ہسمکھ تھی ہمیشہ ود آل ہر پرابلمس. مجھے آج تک نہیں یاد کہ میں نے سائمہ کو کبھی اپسیٹ دیکھا ہو یا کبھی روتے ہوئے دیکھا ہو، بلکہ ہم اس سے انسپائر ہو کے اپنی زندگی کو مطلب جیتے تھے کہ وہ اس ڈسیبلٹی کے باوجود ہمیشہ she was always so happy, positive. میرے بچے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں یاد کہ خالہ کبھی ہمارے گھر میں انٹر ہوئی ہوں اور وہ مسکران آ رہی ہوں. How was this؟ یہ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن بہت ہی باہمت. اور مطلب میرے میاں نے اسے ایک بات کہی تھی جب اس کی نظر چلی گئی، تب تو بہت چھوٹی تھی، جب وہ 7-8 سال کی ہوئی. تو پھر انہوں نے اسے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیا ہو گیا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے.
وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. وہ تو ہو گیا. تو ہمیشہ خود سے ہی پازیٹیو تھی, کبھی نیگیٹو بات نہیں وہ کرتی تھی. کبھی اس نے کہا ہے میں کیا کروں, ہے میں تو بیچاری اب دیکھ نہیں, نیور. ہمیں لگتا تھا یہ سائٹڈ ہے. ہمارے گھر لوگ آتے تھے نا, فرینڈز وغیرہ, محسوس ہی نہیں ہوتا ہاں تھا. محسوس, بلکہ وہ پوچھتے تھے نیاز سے نا کہ ابھی وہ بیٹی کہاں ہے آپ کی جس کی نظر نہیں ہے. حالانکہ نیاز کو بہت برا لگتا تھا جب وہ یہ کہتے تھے, پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے تھے. تو خیر ہم کیا کر سکتے تھے, انہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم تو کہتے یہی ہے نا جو کھیل رہی ہے. تو اتنی وہ نارمل تھی. جی میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ اسی ریلیشن شپ پہ ہے کہ اپنے والد کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ کس قدر محبت, اعتماد اور رہنمائی سے بھرا ہوا تھا, اور پھر ان کی شخصیت اور جدوجہد کو مطلب اس ریلیشن شپ نے کیسے ایک طاقت بنایا. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کے فادر فوجی تھے, مطلب وہ بڑے اسٹرانگ تھے اس طرح. یعنی دکھ تو انہیں بڑا تھا, ظاہر ہے جس کا بچہ اس طرح ہو جائے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے, لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری فیملی ٹوٹ پھوٹ جائے, میں بھی ان کے ساتھ رونے لگ پڑوں تو پھر کیا بنے گا. تو انہوں نے ہمیشہ نہ ہر چیز, ویسے بھی بیٹیاں آپ کو پتا ہے باپوں کو بڑی پیاری ہوتی ہیں فادرز کو, اور وہ سب سے چھوٹی تھی, اور پھر اس کے ساتھ ہاں جی لاڈلی بھی بہت تھی. اور پھر جب یہ حادثہ ہو گیا تو اور بھی مطلب سارا پیار اسی کی طرف چلا گیا کہ یہ اس کے لیے ہمارا زندگی کا محور پھر وہ ہو گئی کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. ہم نے اپنے حالات میں جو بھی تھے ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے لیے یہ کریں وہ کریں. تو وہ پھر بڑا اسے یعنی فادر کا جو پیار تھا نا وہ اس کے پیچھے تھے ہمیشہ, جو وہ کرتی تھی وہ اس کے ساتھ تھے اور حوصلہ دیتے تھے اور ہمت دیتے تھے اسے. تو وہی چیزیں پھر وہ لے کے ماشاءاللہ چلی, اور پھر وہ اس نے ترقی کی لائف میں. آج جو بینائی سے محروم ہونے کے باوجود جو علم کا شوق تھا, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لندن میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا, ایک خاص لمحہ ثابت ہوا ان کی زندگی میں. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ میڈم سائمہ میں جو تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ اور جو شوق تھا وہ کس طرح سے پروان چڑھا؟ اس کا ریزن یہ ہے جی کہ ہمارے گھر میں لائبریری بھی تھی, بک میگزینز بھی آتے تھے, کیونکہ میرے میاں کو اور میرے بڑے بیٹے کو نہ پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور اخبارات بھی آتی تھیں. وہ چیزیں یہ دیکھ رہی تھی ادھر ادھر پڑی ہوئی, جس طرح بچہ ہوتا ہے سب چیزیں یہ میں. اس کے بعد وہ جب چلی گئی نا, ایکچولی وہ 5 سال کی تو باہر چلی گئی تھی, اور وہاں جب اس کی اسکولنگ ہو گئی نا تو وہ پھر تعلیم ہی تعلیم تھی. وہ پھر کتابیں نہیں تھیں, ہر چیز میں وہ مطلب تعلیم ہی تھی. جو کچھ اسے سکھایا گیا, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, پڑھنا کیسے ہے, بلائنڈ بچے نے چلنا کیسے ہے, سوسائٹی میں کیسے بیٹھنا ہے, کرسی پہ آپ نے محفل میں گئے کیسے بیٹھنا ہے. پھر وہ تعلیم ہی تعلیم تھی. یعنی تو اس تعلیمی سفر میں کبھی کچھ مشکلات کا سامنا ہوا ان کو, یا کوئی پہلی انیشل میں تو نہیں بالکل بھی ہوا, کیونکہ اس کی تعلیم وہاں باہر ہوئی. تو وہ تو بلائنڈ اسکول تھا, وہاں ہر سہولت بلائنڈ بچوں کے لیے تھی. جب پاکستان میں آئی, جب وہ فرسٹ ایئر میں آئی یہاں پاکستان میں, تو اسے ہم نے داخل کرایا CB کالج میں. وہاں پہ پھر مشکلات شروع ہو گئی, کیونکہ وہ تو سائٹڈ کالج تھا, اور یہاں بلائنڈ کالج تو تھا کوئی نہیں کہ جو اس میں پڑھایا جائے اسے. تو اسی لیے ہمیں مجبوراً اسی میں ڈالنا پڑا. وہاں جب گئی تو وہ سائٹڈ بچے تھے اور وہ بلائنڈ تھی, تو ظاہر ہے دیکھیں نا کتنا تضاد آ گیا نا لائف میں. اس کے بعد وہاں پہ پھر وہ جو ہمیں مشکلات تھیں وہ یہ تھا کہ پھر ہائر کرتے تھے پڑھے لکھے لوگ, ٹیچرز وغیرہ, جو اس کے جو تھا نا سارا کالج کا جو سب جو ہوتے تھے انہیں وہ ریکارڈ کرتے تھے. ریکارڈ کرنے کے بعد وہ پھر سنتی تھی وہ, اور پھر وہ ایگزام دیتی تھی. پھر گورنمنٹ اسے, یعنی اگر وہ میٹرک میں تھی تو 8th کا اسے اسٹوڈنٹ ملتا تھا جو لکھتا تھا, جس کے اسپیلنگ اچھے ہوں, جو جلدی لکھ سکے, یعنی ایسا اسٹوڈنٹ وہ دیتے تھے. تو اس طرح وہ ایگزام دے کے تو پھر اس نے یعنی BA کیا وہاں سے, پھر قائد اعظم یونیورسٹی. جی بالکل, میرا جو اگلا سوال ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے متعلق ہی ہے. وہاں پہ ان کا تعلیمی سفر کیسا رہا جب وہ وہاں پہنچی قائد اعظم یونیورسٹی میں؟ اور ہم جانتے ہیں کہ شاید وہاں سے انہوں نے کچھ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا اپنی تعلیمی سفر کے دوران, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے.
تو یونیورسٹی میں بھی جب وہ داخل ہوئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو وہ اس کا جرنی بہت ہی خوبصورت تھا، بے انتہا، کیونکہ ان سارے ہرڈل سے وہ گزر چکی تھی نا. اب وہ جو رائٹر شائٹر یہ وہ جو تھا سب کچھ ہو چکا تھا، اور اس نے پھر سب نے کہا کہ بھئی تمہیں تو ویسے ہی داخلہ مل جائے گا، کیونکہ ایک تم آرمی افسر کی بیٹی ہو اور دوسرا تم بلائنڈ ہو. اس نے کہا نہیں، میں نے ایسے داخلہ نہیں لینا، میں نے ٹیسٹ دے کے داخلہ لینا. پھر اس نے ٹیسٹ دیا، پھر اس نے ٹاپ کیا، پھر اسے انہوں نے ایڈمیشن دیا، پھر وہ وہاں داخل ہوگی. لیکن یونیورسٹی میں اسے بہت اچھے فرینڈز ملے، بہت ہی اچھے کلیگز ملے نا، جو ساتھ اسے پڑھ کے سناتے اور سب کچھ وہ اس کے لیے کرتے تھے. یعنی وہ خود بھی ان کا ایگزام ہوتا تھا لیکن وہ ہمارے گھر رات کو رہتے اور سائمہ کو بھی پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ ہے وہ پڑھو یاد کرو، اس طرح کر. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اور انٹرنیشنل ریلیشنز، تعلقات عامہ، ہاں جی اس میں کیا تھا اس نے. جی بین الاقوامی تعلقات. جی آپ بتائیں اگر آپ کی کوئی یاداشت اس زمانے کی، یونیورسٹی کے زمانے کی میڈم سائمہ کے ساتھ. جی میری بس یہی ہے کہ آئی ریمبر اس کے دوست جو تھے وہ بہت ہی اچھے تھے، بہت زیادہ، مطلب وہ اس کو لک آفٹر کرتے تھے. اور میں کئی بار سائمہ سے پوچھی تھی یہ سارا جو کل تمہارا پیپر ہے یہ کورس، اس وقت آڈیو ورلڈ تو انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا نا، یہ ریکارڈنگز اور یہ سب نہیں تھی، یہ تو بعد میں ہوا، یہ تو بعد میں ونس ہی فنشڈ اسٹڈیز. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو کہتی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رات کو میرے کچھ فرینڈز آ رہے ہیں، وہ ساری رات خود بھی پڑھیں گے، مجھے بھی پڑھائیں گے، میرے لیے ریکارڈ کر کے بھی، وہ ریکارڈ اس وقت ٹیپ ریکارڈر پہ ہو رہا ہوتا تھا اس کے لیے. اور اگلے دن جو اسے رائٹر بھی ملتا تھا وہ بھی اتنا کوآپریٹو ہوتا تھا کہ میں پریشان ہو جاتی تھی کہ اتنا بھی کوئی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. دیٹ واز امیزنگ. میں وہ چیز کبھی بھی نہیں بھول سکتی کہ جتنے وہ ہیلپ فل تھے. ایک فرینڈ تھی میرا اقتدار، بہت اچھی بچی تھی. تو اس طرح کر کے تو اس نے یہ پھر مطلب قائد اعظم یونیورسٹی میں جو وقت تھا وہ اس طرح گزارا اس نے. ہاں جی تو وہ یادیں اس کی بہت اچھی تھی، ہمیشہ یاد کرتی تھی اپنے یونیورسٹی کے ڈیز. تو جب وہ یونیورسٹی میں ایگزام دیتی تھیں تو تب بھی رائٹر اویل کرتی تھی؟ جی کرتی تھی، بالکل کرتی تھی، بالکل رائٹرز ملتے تھے اور مجھے ایک آدھا گھنٹہ ایکسٹرا بھی دیتے تھے کیونکہ وہ بلائنڈ تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب ہم اسے پہلے اسٹیشن اسکول میں لے کے گئے نا، جب وہ میٹرک کیا اس نے، تو وہاں وہ اسے داخلہ نہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں اسے بلائنڈ اسکول میں لے کے جائیں، کیونکہ ہمارا تو اسکول سائٹڈ بچوں کا ہے، تو یہ سائٹڈ کی کیسے چلے گی. بات ان کی بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن سائمہ کہتی تھی کہ میں نے زندگی سائٹڈ لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے، تو میں سائٹڈ لوگوں کے ساتھ رہ کے تو پڑھوں. اس کا یہ تھا. اب وہ داخلہ نہیں دے رہے تھے. پھر وہاں پہ نیاز نے کہ جو اسٹیشن کمانڈر تھے ان سے سفارش کی کہ بھئی میری بچی کو داخلہ دیا جائے، تو پھر انہوں نے وہ دیا داخلہ. اور وہ بھی انہوں نے صحیح، ایسی سفارش کا کوئی فائدہ وہ دینا. انہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں نا، بلائنڈ بچوں کو آپ سائٹ اسکول میں داخلہ ملنا چاہیے، اور یہ ملتا ہے. یہ صرف یہاں یہ بنا ہوا ہے، بلکہ بعد میں انہوں نے کوششیں کر کے باقی لوگوں کے لیے بھی یہ راہیں ہموار کی نا. اچھا میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے مزاج کیسا تھا، ان کا شخصیت کیسی تھی، اس بارے میں تھوڑا بتائیں. بہت ہی ہنسمکھ، بہت ہی صابر، اور مطلب جو بھی بات ہے اس کو تسلی سے سننا ہے، آرام سے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور پھر ریئیکٹ کرنا ہے. کبھی یہ نہیں کہ کوئی بھی پرابلم آئی ہے تو ایک دم سے امپلسو ہو کے اس کے بارے میں کچھ کرنے ایسے بچے عموماً چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا، یعنی معاشرے سے کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، اپنے نوکروں سے اتنے ادب سے بولنا، بھائی کہہ کے، بڑا ہے تو چچا کہہ کے بولنا ہے، بات کرنی ہے، اس طرح. اور بڑی پولائٹ تھی. بطور بیٹی آپ کیسے دیکھتی ہیں ان کو؟ بہترین بیٹی تھی جی. بلکہ اس نے تو ہمیں مطلب سنبھالا، ہم نے اسے کیا سنبھالنا تھا، جو اس نے ہمیں حوصلہ اور ہمت دی نا، کہ اور بھی جو مشکلات زندگی میں کبھی آئی نا تو ہم نے اسے بھی اس کی وجہ سے فیس کیا بڑی بولڈلی. بالکل اس کو دیکھ کے جی اتنا وہ مطلب بلند خیالات کی اور بلند اقتدار کی مالک تھی. اور بطور بہن میں بھی یہی کہوں گی کہ ہم نے اس کی زندگی کو کیا بہتر کرنا تھا، وہ ہماری زندگی کو بہتر کر کے، کہ ہم اس کو دیکھ کے یہ حوصلہ لیتے تھے کہ اگر وہ ان سب چیزوں کو اتنی اچھی طرح ڈیل کر سکتی ہے تو پھر ہمیں تو چھوٹی چھوٹی مسئلوں پہ گھبرانا ہی نہیں چاہیے. بہت ہی پیار والی اور ایسی بہن تھی کہ جب بھی کوئی مشکل وقت تھا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. اور مطلب
وہ ہمیشہ ہاں، کہتی تھی کہ انسان ہم سب ایک جیسے ہیں، ہاں، صرف ہمارے حالات فرق حالات ہیں۔ فرق ہو جاتے۔ اگر آپ وہ چینج کر دیں نا کبھی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ تو تعلیمی سفر کے دوران جب وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی تب بھی سم ٹائپ آف مطلب کسی طرح سے سوشل ورک وہ کرتی تھی؟ جی جب وہ پڑھتی تھی جی اس وقت بھی جی اس کے دل میں بڑا جذبہ تھا، پتہ نہیں اب وہ بلائنڈ تھی اس وجہ سے تھا یا کیا تھا، بہت ہی ہمدرد تھی۔ ہمدرد، وہی میں کہوں ہاں گی جی۔ سوشل ورک شاید اس وقت اتنا نہیں تھا، لیکن وہ جو اپنے فرینڈس کے لیے اور فرینڈس اپنے کے لیے ہمدردانہ جو سوچ منی اور تھوڑی اپنے بہت ہوتی ورکرز تھی، کے لیے جو ہمارے گھر پہ ہیلپ ہاں ہوتی تھی، ان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہاں واسطہ تھا نا، جی، وہ بہت ہی پیار والا اور ہر ایک کی مدد کرنی، مدد کے جو بھی اس کی اس وقت ایز اے شروع سے چائلڈ تھی۔ تھا بعد میں اس تو کے پھر یہ وہ، پاس۔ ایک ایسی چیز ہے جو ان کی شخصیت کو منفرد ہاں جی، ڈفرنٹ۔ ہاں جی، ڈفرنٹ، بالکل۔ اور اس وقت بھی جس کو جو پرابلم ہوتا تھا اس کے فرینڈس میں یا ہمارے گھر میں جو کام کر رہے ہیں وہ سائمہ کے پاس جاتے تھے، اور میں ان سے کہتی تھی کہ تم اس کو کیوں، وہ کہہ رہی نہیں ہمیں سائمہ باجی سمجھتی ہیں۔ ہاں تو مطلب یہ چیز اس کے اندر شروع سے تھی، ہر ٹو کسی کا ہیلپ مسئلہ حل ادرس، کرنا، دس واز آلویز دیئر۔ تو شاید اللہ یہی نے اس چیز سے آگے شاید اللہ یہی نے اس کام کو، دینا تھا۔ ہاں اس لیے اس کے اندر ہاں یہ جی، چیز اتنی زیادہ تھی۔ اچھا میڈم سائمہ نے، ہم نے ذکر تو کیا کہ 1995 میں انہوں نے پی ایف ایف بی کو جی جوائن جی، کیا، تو وہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا جب انہوں نے پی ایف ایف بی کو جوائن کیا ہاں اور کیا جذبہ تھا ان کے اندر، کیا سوچ تھی ان کی؟ جی یہ بس میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب سائمہ باہر سے پڑھ کے آئی تو وہ، اور اس نے اپنی یہاں پڑھائی مکمل کی تو وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، اور وہ پلیٹ فارم اسے اس طرح نہیں سمجھ آ رہا تھا، بٹ ٹو ہر گڈ لک جب وہ ظہیر صاحب سے ملی تو ان کے پاس ایک آلریڈی ایک ایسی این جی او تھی جو وہ رن کر رہے تھے، اور پھر ان لوگوں کا مطلب میں کہوں گی یہ جوائنٹ ویژن تھا کہ سائمہ نے بتایا کہ میں باہر کس طرح وہ ساری ریکارڈنگز ہوتی تھی، وہاں ایک آرگنائزیشن تھی باہر جو ان بچوں کے لیے سارے یہ میگزینز اور نیوز پیپر میں سے ساری چیزیں جو ناولز وغیرہ خاص چیزیں ہوتی تھی ان کو ریکارڈ کر کے ان بچوں کو پرووائڈ کرتے تھے۔ سو سائمہ سیڈ کہ ہم کیوں نہ اس چیز کو یہاں امپلیمنٹ کریں، پاکستان میں لے کر آئیں۔ وہاں سے آئی تھنک یہ آڈیو ورلڈ کا جو جرنی تھا اس کا وہ شروع ہوا، اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور پھر سائمہ نے جو کچھ وہ باہر سے بکس اور جو کچھ وہ کر سکتی تھی وہ وہاں سے اس نے منگوائیں، یہاں پہ سارا اکوپمنٹ سیٹ اپ، شروع میں کافی شروع پرابلم میں تھی فائنینسز کی، لیکن obviously فائنینس donations کے بغیر چاہیے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا جی۔ بالکل بالکل، لیکن شی واز ایبل ٹو مطلب اچیو اے لاٹ ان دیٹ، اس نے بہت ساری ڈونیشنز بھی، آئی تھنک مائی فادر اس وقت ابو نے کافی کچھ ہیلپ کی شروع میں، اور بعد میں تو پھر سائمہ کو بہت ڈونیشنز ملتی تھیں اس ساری چیز ڈونیشنز کو، بہت ملتی تھی، wherever she used to وہ go۔ جہاں چلی وہ خود سے نہیں کہتی تھی، آپ کو ہاں، پتہ ہی ہے، اس کی لوگ اس کے پرسنالٹی ہاتھ میں ایسی تھی، دیتے تو وہ کہتی نہیں نہیں میرے ہاں آفس میں جا کے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں ٹرسٹ ہے تم پہ، بالکل، لوگ آئی اور وہ تھنک یہ لائک they نہیں had this کرتے۔ blind faith in her کہ وہ اس کو بغیر پوچھے جو وہ بات کہتی تھی اس کو وہ ڈونیشنز جی مل جاتی تھی۔ سو آئی تھنک اس طرح this تو all ہم کہہ started۔ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک تھی خدمت خلق کی، جی ایک تو ان کے اندر ایک خدا کی طرف سے ایک ہاں عطا بالکل تھی، جی اور بالکل دوسرا انہوں نے باہر سے انسپائریشن لی، ہاں بالکل جی بالکل پھر ظہیر خالد صاحب کے جی ساتھ بالکل ملنے کے جی بعد انہوں نے اس کو ہاں جی پریکٹیکل کیا اس پریکٹیکلی چیز کیا، کو۔ پریکٹیکل بالکل یہ تحریک کا سفر ہم دیکھ ہاں سکتے ہاں ہیں جی اس جی طرح ہاں سے، جی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ چیلنجز تھے سٹارٹ میں ہاں اس جی تحریک ظاہر کو چیز شروع ہے کرنے میں، بالکل۔ تو فیملی نے کس حد تک کیسے ان کا ساتھ دیا اس میں؟ اس میں یہ ہے جی فیملی، مطلب اس میں مین obviously رول ہمیشہ میرے فادر کا رہا تھا، بیکاز جو بھی اس کو ایشو یا پرابلم ہوتا تھا وہ ان سے آ کے ڈسکس تھوڑا کرتی تھی، بہت جو بھی کر اور سکتے تھے۔ جو جہاں تک مطلب آئی مین کہ ہاں آف کورس جب یہ سب کچھ شروع کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں باہر سے منگوانی تھیں، اس کے لیے ویو آف کرنے پڑتے تھے، ٹیکسز کو بھی، ڈیوٹیز کو بھی، اور سے تو اس سب چیز میں جو گائیڈنس اسے ملی وہ میرے ابو سے بھی اور بھی بہت سے لوگ اور اس میں بھی لوگ انوالو تھے، تھے میں بڑے ڈونیشن مطلب دینے شاید والے، مجھے ان کے نام یاد نہیں، شروع لیکن میں میں یہ تھوڑا نہیں سا کہوں انہوں گی نے خالی کیا، پھر میرے، لوگوں نے بھی ہاں بڑی بہت سے اور ڈونیشن لوگ دی، تھے، اور تو اس طرح کی وہ جو سپورٹ تھی وہ اس کو یہاں سے ملی، اور ونس تو ایک بار یہ سارا سیٹ اپ ہو گیا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پھر تو بہت آسان تھا آگے، لوگ جب یہ کام دیکھتے تھے ہوتے ہوئے تو وہ ویسی they were all out to help her، پھر تو آسانیاں ہو گئی تھی، لیکن شروع میں آئی تھنک یہ جو فیملی کی سپورٹ تھی that came from my father، اور ان کے بہت سے کچھ ایسے دوست بھی تھے جنہوں نے مدد کی اس چیز میں۔ اچھا، بصارت سے محروم جو دیگر افراد تھے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا تھا، تعلق کیسا تھا؟
بہت ہی اچھا جی، کیونکہ وہ تو خود اسے پتا تھا نا، اس سے تو وہ ریلیٹ کر سکتی تھی، اور اس سے ریلیٹ اور اسے پتا تھا کہ یہ کیا بات کیا کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں. وہ تو جس طرح ان کی دل کی بات ہی پوچھ جاتی تھی نا، کیونکہ خود اس میں تھی نا. اور وہ خود کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی اپنے آپ کو کہ مجھے یہ نیور. وہ تو اس طرح بہیو کرتی تھی جیسے سوسائٹیڈ ہے. مطلب بعض اوقات میرے بھائی وغیرہ کہتے ہیں یہ بہانہ کرتی ہے، یہ دیکھ سکتی ہے، یہ ایسے مذاق میں نا کہ ایسی کہتی ہے کہ یہ بلائنڈ ہے. آپ سے ڈسکس کرتی تھی آڈیو ورلڈ کے سٹارٹ کی جو کہانی تھی، جس طرح سے انہوں نے؟ جی یہ آ کے بتاتی تھی کہ وہاں اس طرح تھا، امی کاش یہاں بھی ہو جائے، یہ بچے بھی پڑھ جائیں. مطلب مشکل تو تھا نا جی اس زمانے میں، دیکھے نا اتنا وہ چیزیں نہیں تھی نا ایسی. یہ چیزیں یہی ایک تھا، وہ کیسٹس ریکارڈ کرو، اور وہ بھی اس وقت اتنا مشکل لگتا تھا. پیسوں کے بغیر کیا ہو سکتا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پریشان بھی بہت پریشان رہتی تھی، یہ اللہ کرے یہ ہو جائے. میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں، پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن پھر کہتی تھی کہ اگر میں نہیں کروں گی یہ تو پھر مطلب یہ زیادتی ہوگی ان بچوں کے ساتھ. میں جو اتنا پڑھ کے باہر سے آئی ہوں. ظہیر صاحب بھی بڑے لاجواب آدمی تھے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی بڑی اس کی حوصلہ افزائی کی. جب وہ ذرا پریشان ہو جاتی تھی تو وہ پھر اسے حوصلہ دیتے تھے. تو اس حوالے سے آڈیو ورلڈ اور پی ایف ایف بی کے ساتھ جو وہ کر رہی تھی، ہاں جی، اس حوالے سے کیا کبھی انہوں نے اپنے خواب، منصوبہ، مستقبل میں کیا کرنا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی، بتاتی تھی آپ کو؟ اس میں بس وہ یہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ جس حد تک میں ان بچوں کو بھی مطلب بہتر زندگی پرووائڈ کر سکوں، ان کو ان کی موبلٹی بہتر ہو جائے، یہ اس معاشرے میں انڈیپینڈنٹلی جس حد تک مطلب سروائیو کر سکتے ہیں وہ کر سکیں. یہ اس کی بہت کوشش ہوتی تھی، بیکاز یہ بہت محسوس ہوتا تھا کہ مجھے تو اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ یہ موقع مل گیا، لیکن میں ان بچوں کو کس طرح. دیکھیں نا ان بچوں کی تو بہت مشکلات ہیں نا جی، انہیں تو گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس میں پھر اس نے وہ کوشش کی جب لوگوں کی اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتی تھی. کہاں نہیں، کراچی گئی، وہاں پٹھانوں نے کہا ہم اس لڑکی کو ماریں گے جو ہماری بچیوں کو آ کے تقریر کرنے لگی کہ بھئی بیٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ باہر نکالو، انہیں پڑھاؤ، انہیں یہ کرو. تو اس نے کہا چلو مار دیں گے تو اچھا ہے، میں شہید ہو جاؤں گی، میں جاؤں گی صحیح ضرور. تو کاؤنسلنگ کرتی تھی پیرنٹس کی. تو تبھی تو یہ بچے باہر نکلے ہیں. نہیں جی، ان تو گھر سے کوئی باہر نہیں نکالتا تھا، انہیں تو پراپر پورا کھانا نہیں دیتے تھے پیرنٹس. تو یہ ساری چیزیں اویئرنیس جو دی گئی ہے نا، وہ ہاں جی. تو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ان کے ویژن کو زندہ رکھا، اور آج تک آپ اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں. اس بارے میں بس ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس کا کیا ویژن زندہ رکھا. وہ تو خود اپنی زندگی میں ایسا کچھ کر کے کہ آج تک اس کا وہ ویژن زندہ ہے کہ ہمیں تو بس ہم تو جو تھوڑی بہت کوشش ہے ہماری منیمم سی وہ کرتے ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں لوگ اس کو اپنا جو سے اپنی زندگی میں کام کی اس کی وجہ سے اس طرح یاد کرتے ہیں کہ آئی ایم امیزڈ. آج تک لوگ اسے بھولے نہیں. ہاں جی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کریں تاکہ یہ اس کا کام جو پودا اس نے لگایا ہے وہ زندہ رہے، تازہ رہے. بالکل، یہ پودا اب ایک درخت بن چکا ہے، ایک مناور درخت بن چکا ہے. ہر چیز اتنے پیار سے اور اتنے طریقے سے کرتی تھی کہ ہنسی بھی آ جاتی تھی، اور ساتھ بھی وہ آل آؤٹ ٹو ہیلپ. جس حد تک ہم کر سکے ہم نے کیا کیا، اس نے کیا، یا اس کے بعد میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج تک یہ آفس دے کے چلا رہے ہیں جی. اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی مجھے اس کی پریزنس یہاں محسوس ہوتی ہے. ہم نے تو زندگی میں کوئی ایسا یہ دیکھیں پہلی دفعہ ہم یہاں آئے ہیں، بہت ہی زیادہ یہ مجھ سے ڈسکس کیا کرتی تھی وہ کہ ابھی ان کو تو توبہ کریں، گھر سے نکال دیتے ہیں پیرنٹس، بھائی چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو سنبھال لے گا نا باہر نکلیں گے تو. اور اس طرح کا تو میں یقین نہیں کرتی تھی کہ اس طرح ہوتا ہے. کہتی میں نے تو اب دیکھ لیا نا، میں ہوتا ہے اس طرح. کوئی ایک دن نہیں میں یاد کر سکتی کہ سائمہ اور میں نہ ملے ہوں، یا ہم نے کچھ وقت اکٹھا نہ گزارا، یا وہ آفس سے میرے گھر نہ آئی ہو. یہ دونوں بیٹھتی تھی اور ہنس کے پاگل ہو جاتی تھی وہ بس ہی. میں سننے والوں کو شاید یہ اور لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں بالکل غلط بیانی نہیں کر رہی. شی واز آل پریشان. اگر ایگزاسٹ ہو جاتی تھی تو آج کہتی تھی کہ آج بہت تھک گئی، کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ سمجھ نہیں رہے. وہ لائٹ چلی جاتی تھی تو بڑی پہ ہنستی تھی، کہتی آؤ آج میں تم لوگوں کو لیکن پھر وہ کہتی تھی بس آج میرے پیچھے آؤ تم لوگ. بالکل.
لیکن ہمت نہیں ہارتی ہاں تھی جی، اپنے گھر میں کبھی پٹکتی نہیں تھی جی، کبھی بھی نہیں. آج تک ہم گلاس توڑ دیں گے، پیری ٹوٹ جائے گی، پٹک، اس نے آج تک یہ نہیں، گلاس مجھے تک نہیں نہیں یاد ٹوٹا کوئی اس چیز سے اس کے ہاتھ سے گری ہو گری ہو، یا اس کو کوئی اس طرح. یا وہ کہیں پٹکی. جب ہم سیٹنگ چینج کرتے تھے گھر کے، ہم اسے بتاتے تھے کہ آج یہ صوفہ یہاں یوں ہے، بس اسے پتہ چل جاتا تھا. اور بیمار ہونے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، آئی ریممبر کہ میں اس کے ساتھ بینک جاتی تھی اس کا لاکر آپریٹ کرنے، اس طرح کی چیزیں میں اس کی دیکھتی تھی. تو اس نے مجھے کہا میں نے لاکر جانا ہے، میں نے کچھ نکالنا ہے. تو میں نے کہا کوئی شادی نہیں آ رہی، تو میں کہتی نہیں مجھے کچھ جیولری لینی ہے، میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے. تو میں نے اسے کہا تم جیولری بیچو گی؟ تو کہتے تم ابو سے کیوں نہیں ہیلپ لے لیتی؟ کہتی کہ نہیں میں ابو سے نہیں لوں گی، میں اپنی چیز دے کے مدد کرنا چاہتی ہوں. تو میں کہ ٹھیک ہے. سو وی وینٹ ٹو دا لاکر. لاکر کھولا تو اندر جو باکس تھا اس میں بہت ہی تھوڑا سا زیور پڑا ہوا تھا. تو میں اتنی پریشان ہوگی، میں کہ سائمہ اتنی تمہاری جیولری تھی ویسے تو کہتی میں نے دے دی، جس کو مدد چاہیے تھی میں نے اس کو. میں کہ چھوٹو آگے کیا ہوگا، یہ چیزیں بار بار نہیں. اس نے کہا آگے کس نے دیکھا، آگے پتہ نہیں کون جیے گا اتنا. اور میں اس وقت مجھے ہو کہ اس نے کیا بے وقوفی کی ہے. اور اس کے کوئی ہفتے بعد سائمہ بیمار ہو. اور 1.5 سال میں سائمہ اس دنیا سے چلی گئی. اور میں کہتی ہوں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی چیزیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ڈونیٹ کر کے گئی. سو کیا وہ آج میڈم سائمہ کی غیر موجودگی میں آپ بصارت سے محروم بچیوں کے لیے خاص طور پہ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ان بچیوں کے لیے جی میں یہی پیغام دوں گی کہ جن لوگوں کے گھروں میں ایسے بچے ہیں، اور ان والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کو کانفیڈینس دیں، انہیں بہت زیادہ بھی پروٹیکٹ نہ کریں، نارمل بچوں کی طرح انہیں ٹریٹ کریں، اور اسپیشلی بیٹیوں کو ایجوکیشن دیں، پڑھائیں انہیں اور کانفیڈینس دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے اسکولوں میں یا اچھی جگہ بھیج کے انہیں تعلیم دے سکتے ہیں. آپ گھر سے شروع کریں ان کی تعلیم، تو مطلب ان کی زندگی بنائیں اور انہیں کانفیڈینس دیں، انہیں تعلیم دیں تاکہ وہ اس معاشرے کا ایک فائدہ مند انسان شہری بنے. تو اور ضرور پڑھائیں انہیں، کیونکہ اس کے بغیر زندگی ان کی اور زیادہ اندھیری ہو جائے گی بغیر تعلیم کے. تو تعلیم بہت ضروری ہے. میں بھی بس یہ کہنا چاہوں گی کہ کیسے بچوں کو آپ کو سب سے پہلے تو بہت زیادہ پیار دینا چاہیے، محبت، اور ان کو چھپائیں جس نہیں. حد تک آپ کہہ سکیں نارمل ٹریٹ کریں. ان کو بھی اس معاشرے کا ایک اہم حصہ بنانے کی کوشش کریں، تعلیم دیں، اور اس سے پیار اور محبت سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ بس ویسے مطلب وسائل کم ہو، پیسے کم ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کا اگر ماں باپ کی طرف سے آپ کو یہ پیار ملے نا، تو جو بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول آتا ہے اس کی بات ہی اور ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک وہ بچوں کو ماں باپ کو دینا چاہیے. اچھا، میڈم سائمہ نے سی ایس ایس کا ایگزام دینے کی کوشش کی ایک بار، لیکن ان کو انفارچونیٹلی اجازت نہیں مل سکی. لیکن پھر انہوں نے اسی مقصد کے لیے اسٹرگل کی اور پھر باقی لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا کہ وہ سی ایس ایس کا امتحان دے سکیں، اور پھر اے ٹی ایم کارڈ اور بینک اکاؤنٹ وغیرہ جو بلائنڈ بچوں کے لیے اوپن ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی. اس کوشش پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں پلیز. جی، اس میں یہ تھا کہ سائمہ خود سی ایس ایس کا ایگزام دینا چاہتی تھی، لیکن جب اس کو یہ پتا لگا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بہت اپسیٹ ہوئی. پھر اس نے اس کے لیے پروٹیسٹ کیا. ہاں جی، اس کا انٹرویو آیا جی ٹی وی کے اوپر. اچھا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ہوا کرتے تھے یہاں، ایک ان کا نام میں بھول رہی ہوں، انہوں نے اس کا انٹرویو دیکھا اور وہ صبح آپ سائمہ کے دفتر میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے رات کو تمہارا انٹرویو دیکھا ہے اور تم کہہ رہی تھی کہ میں سی ایس ایس کا دینا چاہ رہی تھی، لیکن بین ہے، میں نے وہ بین ہٹا دی ہے اور میں نے تمہاری وجہ سے ایج بھی بڑھا دی، ایج لمٹ بھی بڑھا دی ہے، تو آج سے تم بے شک وہ سی ایس ایس کا ایگزام دے سکتے. تو سائمہ نے کہا کہ انکل میں تو اب اتنی بڑی ہو گئی ہوں اور اس کام میں لگ گئی ہوں، لیکن شکر آپ نے یہ کر دیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر لوگوں نے اٹھایا فائدہ. آپ دیکھ لیں فورن سروس میں ایک بلائنڈ بچی ہے، ایک سول جج ہیں بنے، اس طرح کر کے تو بہت لوگوں نے فائدہ اس کا اٹھایا. اب بہت مشکل ایک سوال ہے، لیکن I'm sorry I'm asking. اگر آپ کو ایک جملے میں میڈم سائمہ کی زندگی اور شخصیت کو سمیٹنا ہو تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ وہ ایک بہترین انسان تھی جی،
اور صبر کا پیکر تھی. بہت ہی، میں بھی امی والی بات ہی کہنا چاہوں گی، بہت ہی صابر انسان. زندگی میں جو بھی چیلنجز آئے ان کو بڑی ہمت سے اس نے فیس کیا، اور پریشان بھی ہوتی تھی لیکن ہمت نہیں ہارتی تھی. جی، آپ کی تشریف آوری اور آپ کے تاثرات کا بہت بہت شکریہ. سامعین کرام، محترمہ سائمہ نیاز کی زندگی ایک چراغ کی مانند تھی جو خود جل کر دوسروں کے لیے روشنی پھیلاتا رہا. انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بصارت کا نہ ہونا اندھیرا نہیں، اصل روشنی عزم، حوصلے اور خدمت خلق میں. آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو یہ احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں. ان کی جدوجہد ہمارے لیے محض ایک یاد نہیں، ایک عہد ہے کہ ہم ان کے خوابوں کو آگے بڑھائیں، ان کے کام کو زندہ رکھیں اور بصارت سے محروم افراد کو وہ عزت اور مقام دیں جس کے وہ مستحق ہیں. یہاں میں ہزاروں بصارت سے محروم افراد کی جانب سے مسز خورشید نیاز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ایک ہیرے کو پروان چڑھا کر زمانے کے سپرد کیا، جو جہاں بھی رہا روشنی پھیلاتا رہا. دعا ہے کہ اللہ تعالی میڈم سائمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ نگہبان.